من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صل علی محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداه یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك
فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. ایک بار پھر درود بر محمد و آل محمد. نام حسین لیتا ہوں جائے درود ہے. درود بر محمد و آل محمد. یہ نام وہ ہے نور کا جس پر ورود ہے. میں اس کا مدح خوان ہوں شکر ودود ہے. میں کیا ہوں ساری خلق بھی صرف سجود ہے. میں کیا ہوں ساری خلق بھی صرف سجود ہے. خالی میں کیا فضائل سبت نبی پڑھوں. خالی میں کیا فضائل سبت نبی پڑھوں. تم سب پڑھو درود میں ناد علی پڑھوں. نام حسین لیتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد.
بر محمد وآل محمد صلوات. اس طرح تے منزلے صبر و رضا زینب نے کی اس طرح تے منزلے صبر و رضا زینب نے کی امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا ابتدا شبیر نے کی انتہا زینب نے کی اس طرح تے منزلے. صلوات پڑھیں گا. بےتاب بحر عشق ہے بہنے کے واسطے بےتاب بحر عشق ہے بہنے کے واسطے دل ہے علی کے پیار کو سہنے کے واسطے ہم سب یہاں رکے نہیں رہنے کے واسطے منبر بنا ہے بس یہی کہنے کے واسطے جز مرتضیٰ نبی کا ہنر تش ناکام ہے جز مرتضیٰ
نبی کا ہنر تشنا کام ہے، جس میں علی نہیں وہ عبادت حرام ہے، جس میں علی نہیں وہ عبادت حرام ہے، جز مرتضی۔ صلوات پڑھیے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں آج کے دن پڑھا جاتا ہے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہم صل علی محمد۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اہل عذاب پھر علم و غم کے دن آئے، پھر تعزیہ و شیون و ماتم کے دن آئے، پھر بے کسی شاہ دو عالم کے دن آئے، پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے، پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے، پھر جن و بشر محو ہوئے آہو بکا میں، پھر فاطمہ بیت میں، پھر فاطمہ بیتاب ہیں پیاسوں کی عزا میں، اس غم سے گھر آباد ہوئے اہل عزا کے، خدا کے روزے سے چلے آتے ہیں گھر پہ غربا کے، روزے سے چلے آتے ہیں گھر پہ غربا کے، اشکوں سے نہ کیوں تر ہو گرے بال ہمارا، زہرا کا جگر بند ہے مہمان ہمارا، ہوگا نہ ہوا یوں کسی دلگیر کا ماتم، اکبر کا کبھی غم کبھی بے شیر کا ماتم، قاسم کا علم بازوئے شبیر کا ماتم، گہ قما کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم، مصروف عزا قلب بھی ہے روح بھی تن بھی، روتے ہیں اسے رو نہ سکی جس کو بہن بھی، مجرا ہو اسے جس کو لعینوں نے ستایا، وہ جس نے دم ذبح بھی پانی نہیں پایا، وہ جس کی جبیں پر نہ مصائب میں بلایا، وہ جس نے جوان لال کے لاشے کو اٹھایا، وہ شیر بطول عذرا سے جو پلا تھا، سجدے میں تہے تیغ جفا جس کا گلا تھا،
وہ جس کی بہن دیکھ کے ڈوڑی سے یہ منظر خیمے سے نکل آئی تھی ایک بار تڑپ کر چلاتی تھی سر پیٹ کے وہ بے کس و مضطر جلداؤ کہاں ہو میرے قاسم میرے اکبر عباس میری ماں کی کمائی کو بچا لو اے اولو محمد میرے بھائی کو بچا لو اے اولو محمد میرے بھائی کو بچا لو اے اہل عذاب پھر غلموں غم کے دن آئے درود بر محمد والے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّ مُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ صلوات بر محمد وآلہ. حاضرین گرامی قدر اور عزاداران سرکار سید الشہداء، امام بارگاہ علی ابن ابی طالب وادی کبیر مسقط عمان سے مجلس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ پھر چاہے دوری ہی صحیح، بعد ہی صحیح، لیکن ذکر اہل بیت اطہار کا وقت اور زمانہ آ گیا. دنیا کے حالات آپ حضرات کے سامنے پیش نظر ہیں. اگر حالات بہتر ہوتے تو یقیناً آپ تمام حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا، لیکن میں بانیان عزاخانہ علی ابن ابی طالب اور وادی کبیر کے منتظمین بانیان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، اور ان کے ذریعے سے ساری دنیا کو، کہ چاہے زمانہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، ذکر اہل بیت اطہار کسی زمانے میں رک نہیں سکتا. یہ ذکر اہل بیت اطہار ہے، یہ فکر اہل بیت اطہار ہے، یہ تذکرہ آل محمد ہے کہ جو دوریوں کو قریب میں بدل دیتا ہے. دنیا میں کوئی کسی کا ایسا ذکر نہیں ہوا اور نہ ہوتا ہے
جیسا فرزند رسول سرکار سید الشہداء امام عالی مقام کا ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر سال یہ ذکر اہل بیت اطہار فرش عزا بچھا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں عزاداران کہ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، حسین کے چاہنے والے آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں۔ فضائل اہل بیت اطہار، مصائب اہل بیت اطہار کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں جس کی ثنا خدا کر رہا ہو، جس کی فضائل رسول بیان کر رہے ہوں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بھی مرض آ جائے، بیماری آ جائے، جب متوکل نہ روک سکا تو وقت کا کوئی یزید یہ ذکر کیا روک پائے گا؟ مستقل اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں اور میں تمام اپنے سننے والوں سے یہ التجا، یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک سچے محب اہل بیت اطہار، سچے عاشق رسول و آل رسول جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، جناب محترم فیاض صاحب کی روح کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ اس لیے کہ ذکر اہل بیت اطہار کرنے والا نہ دنیا میں خسارے میں ہے، ذکر اہل بیت اطہار منعقد کرنے والا یا کرانے والا یا انتظام کرنے والا نہ تو دنیا میں خسارے میں ہے نہ آخرت میں خسارے میں ہے۔ دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ دنیا گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، حکومتیں آئیں، دنیا میں چلی گئیں، لیکن حسین کا پرچم کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ ہر انصاف پسند انسان جس کے دل میں ذرا بھی عشق رسول و آل رسول ہے تو وہ جب محرم کا چاند فلک پر دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اپنے عزا خانے کو سنبھالے، اس کو سجائے سنوارے تاکہ امام علی مقام اس کے یہاں تشریف لائیں۔ یہ آپ امام حسین کی قربانیوں کا صلہ ہے، یہ امام حسین کی قربانیوں کا معجزہ ہے، کرامات ہے کہ آج تک اس کے مقابل پر بڑے سے بڑے غم تو آئے لیکن کوئی غم رک نہ سکا سوائے غم حسین کے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا غم باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غم صرف ہم نہیں کرتے بلکہ ملائکہ کرتے ہیں، سرکار دو عالم کرتے ہیں، حضور پاک کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو انسان ابو البشر اس دنیا میں تشریف لائے جناب آدم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ غور فرمائیے، آج تمہیداً گفتگو ہے، کل سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ دو فرزند، ایک حابیل ایک قابیل۔ میں نے جس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حق باقی رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، کوئی اس کا نام و نشان لینے والا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا قتل جو روئے زمین پر ہوا، جو باطل کھل کر سامنے آیا، وہ قابیل تھا۔ اللہ نے جناب حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ قابیل نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس نے وہی کیا کہ جناب حابیل کو قتل کر دیا۔
یہ دنیا کی پہلی لاش ہے جو روئے زمین پر پڑی ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی لاش زمین پر نہیں تھی جو وہ یہ سوچتا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے 2 کووں کو مبعوث کیا۔ یہ عبرت ہے انسان کے لیے، انسان گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے، انسان اٹھے تو فرشتے سے آگے نکل جائے۔ یہ قابل بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا، اب اس لاش کا میں کیا کروں؟ اللہ نے 2 کووں کو مبعوث کیا، بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کو قتل کیا، مارا۔ یہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، جس نے قتل کیا تھا اس نے اپنے منقار سے، پنجوں سے زمین کو ایک نشیب بنایا اور اس کوے کو جو مر چکا تھا لا کر اس میں رکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ قابیل نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، لعنت ہے میرے اوپر، کیا میں اس جانور کے برابر بھی نہیں ہوں؟ کہنا یہی ہے کہ انسان اگر گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے، انسان اگر بلند ہو تو فرشتے سے آگے نکل جائے۔ کیا بھول گئے؟ جبرائیل پیچھے رہ گئے، محمد آگے نکل گئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو آپ نے دیکھا، غور کیا، اب بہت سے لوگ سوالات یہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جب حابیل قتل ہو گئے، اس دنیا میں نہیں رہے، تو یہ دنیا آباد کیسے ہوئی؟ یہ انسانوں کا سلسلہ کیسے آگے بڑھا؟ یہ انسانوں کا سلسلہ کیسے آگے آیا؟ یہ کیا بات تھی؟ کس طرح سے دنیا آباد ہوئی؟ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بتائیے کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں یا قابیل کی نسل سے ہیں؟ ایک جواب تو وہ ہے کہ جو حقیقی ہے کہ ہم نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے جناب آدم کو اور فرزند عطا کیے تھے اور ان سے یہ نسل آگے بڑھی، دنیا آباد ہوئی۔ لیکن اگر یہی اسی بات پر ضد ہے کہ یہ بتائیے کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں یا قابیل کی نسل سے ہیں، تو بس یاد رکھیے کہ جو قاتل کا ساتھ دے وہ قابیل کی نسل سے ہے، جو شہید کا ساتھ دے وہ حابیل کی نسل سے ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ انسان ہے، انسان میں ہلکا سا ایک خانچہ، ایک بنیاد آج قائم کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں، تاکہ میرا موضوع جو ذہن میں رہے گا وارث دین اور قرآن۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا ابھی تک کی تمہیدی گفتگو میں کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دے وہ زندہ رہتا ہے، جو اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، بھٹک جائے، وہ ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ غم حسین، یہ سلسلہ عظمت حسین، جسے صرف ہم نہیں مناتے بلکہ دنیا کا ہر انصاف پسند انسان حسین کے غم کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمیں حسینی کہا جائے۔ جب فرش عزا بچھا دیا جاتا ہے، فرش عزا امام بارگاہوں میں مجالس منعقد ہوتی ہیں، تو آپ جانتے ہیں روایات میں ہے کہ صرف آپ تنہا نہیں بیٹھتے بلکہ جنت سے شہزادی کونین تشریف لاتی۔ اب فرش عزا کی بات آ گئی، کیونکہ آج تمہیدی مجلس ہے اور چاند رات کی مجلس ہے، تو لہٰذا یہ سوچیں کہ یہ فرش عزا کی عظمت کیا ہے، مجلس کی عظمت کیا ہے۔ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کے ہم، کتنے بلند ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ تو ہماری بلندی کا معیار یہ ہے کہ فرشتے بھی ہمیں سر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ یہ فرش عزا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کہیں سکون نہ ملے، امام بارگاہوں میں آ کر بیٹھ جاؤ، تمہیں اللہ سے راستہ مل جائے گا، آپ کو شفا مل جائے گی۔ اور ایک بات اور غور کیجئے کہ
کہ فرش عزا کی عظمت کیا ہے، فرش عزا کی برکت کیا ہے۔ تمام روایات اس بات کی شاہد ہیں اور موجود ہے روایات کے اندر، سلسلہ روایات کہ فرش عزا بڑی فضیلتوں کا مالک ہے۔ دیکھیے، کوئی دنیا کی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی پوائنٹ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں یہ نہ کہا جائے کہ یہاں شیطان کی رسائی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، یہاں شیطان نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ نے کہا صاحب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مصلی عبادت پر آئے، عبادت کے لیے ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ہم مصلی عبادت پر بیٹھے، جیسے ہی مصلی عبادت پر بیٹھے نیت کی، جیسے ہی نیت کی 2 رکعت نماز کی قربتاً الی اللہ۔ اور نماز کا بھی فلسفہ کیا ہے کہ انسان اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی تقریر میں اس کا فلسفہ بیان کیا جائے گا۔ جیسے ہی انسان فرش مصلی پر آیا 2 رکعت نماز کے لیے، یہ سوچ کر کہ ہم مصلی پر آئے ہیں، یہاں شیطان کی رسائی نہیں ہوگی، یہاں شیطان نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اور روزمرہ کے ہماری زندگی کا تجربہ اور یہ ہے کہ جیسے ہی نیت کی، نیت کرنے کے فوراً بعد جو کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں وہ بھی یاد آنے لگتا ہے۔ جو بھی ہم بھول چکے ہیں نیت کے بعد وہ تمام چیزیں آنے لگتی ہیں۔ یہ ان تمام چیزوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو آپ کے ذہن کو منتشر کر رہا ہے، آپ کے ذہن کو پراگندہ کر رہا ہے، آپ کے ذہن کو بھٹکا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے صاحب شیطان کے وجود کی دلیل کیا ہے، شیطان کے وجود کی دلیل بتائیے، تو سنیے شیطان کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ جہاں سے ذہن منتشر ہونے لگے، بھٹکنے لگے، جہاں سے آپ کا مائنڈ پراگندہ ہونے لگے، تو سمجھ لیجئے وہیں سے شیطان کی شمولیت شروع ہو گئی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی آپ مجھے ایسا انسان متقی اور پرہیزگار نہیں دکھا سکتا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ جب میں مصلی عبادت پر آتا ہوں عبادت کے لیے تو شاید میرا ذہن منتشر نہیں ہوتا، بھٹکتا رہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب یہاں مصلی پر شیطان آ گیا، آپ نے مصلی گھر سے اٹھایا، مسجد میں آئے اور سوچا کہ مسجد میں شاید شیطان نہیں آئے گا، مگر مسجد میں بھی وہی طریقہ، وہی چیز، وہی انداز کہ جیسے ہی ہم نے نیت کی اور نیت کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، شیطان آ کر ہمیں بہکانے لگتا ہے، عجیب عجیب وسوسے ذہنوں میں آنے لگتے ہیں۔ قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجود، سجود کے بعد تشہد اور پھر قیام، کہیں نہ کہیں انسانی ذہن میں وسوسہ شیطانی ضرور آتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ تو عام مسجد ہے، ہم اس مسجد سے اٹھ کر جامع مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے تو وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ لیکن تجربہ و مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جامع مسجد میں بھی شیطان نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ غور کیجیے گا، میں جب پوائنٹ پر جس منزل پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، جامع مسجد میں آپ گئے اور آپ نے جانے کے بعد یہ سوچا کہ یہاں ہم مصلی بچھاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ نے نیت کی وہاں بھی شیطان کا وجود۔ ارے جانے دیجئے، میں ہم کسی جگہ کی بات نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب کعبے میں شیطان نہیں ہے، کعبے میں چل کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم کعبے میں گئے، اللہ نے کہا کہ یہاں تو ایک نہیں 3 موجود ہیں، اور آئے ہو تو انہیں پتھر بھی مارو۔ یعنی کعبہ جیسی جگہ بھی شیطان سے خالی نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے صاحب دلیل کیا ہے کہ شیطان آتا ہے؟ تو دلیل یہ ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے ذہن منتشر ہونے لگے، پراگندہ ہونے لگے، ذہن بھٹکنے لگے، وسوسہ شیطانی آنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ شیطان کے گرفت میں آ چکے ہیں، شیطان
نے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ذرا سچ بتائیے، دنیا کے تمام لوگوں سے یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں شیطان کی رسائی نہیں ہے، اور وہ جگہ ہے فرش عزا حسین کی مجلس، کہ جہاں پر شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ہے رجس، اور رجس وہاں آ نہیں سکتا جہاں اہل بیت اطہار تشریف لاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو غور فرمایا آپ نے، دیکھا کہ فرش عزا کی عظمت کیا ہے۔ فرش عزا آپ دیکھیے کہ فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد جو لوگوں کو، بیمار انسان کو سکون مل جاتا ہے، جو مریض ہوتے ہیں انہیں شفا مل جاتی ہے، جو پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانیاں فرش عزا سے دور ہو جاتی ہیں، جو منت مرادیں لے کر آتے ہیں ان کی منت مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور صرف شیعوں کی نہیں ہوتی بلکہ غیر مسلموں کی بھی، جب وہ دل سے امام حسین کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ یہ در وہ ہے جسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا گیا۔ یہ در فاطمہ یہ ہے، در حسین یہ ہے، در حسن یہ ہے، یہ آل محمد کا مرتبہ ہے، یہ اہل بیت اطہار کی عظمت ہے کہ یہاں سے کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا جاتا۔ تو یہ مجلسیں، یہ فرش عزا کے اوپر میری گفتگو چل رہی تھی کہ یہ فرش عزا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی قدر کیجئے، منزلت پہچانیے۔ بڑی مشکلوں سے ہم تک یہ عزائے حسین پہنچی ہے، بڑی روکنے کی کوشش کی گئی عزائے حسین کو، بڑی پابندیاں لگائی گئیں مجلس امام علی مقام پر۔ اب پھر وہی زمانہ آ گیا اور پھر وہی دور آ گیا، اور پھر لیکن وہ یاد رکھے دنیا والے کہ کتنی بھی پابندیاں ہوں، اب یہ ذکر کبھی رک نہیں سکتا۔ آپ دنیا والے کہیں ایک جگہ روکنے کی کوشش کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پوری دنیا میں اب ذکر امام علی مقام ہو رہا ہے۔ تو فرش عزا یہ مجلسیں ہماری زندگی ہیں، یہ مجلسیں اتباع رسول ہیں، یہ مجلسیں حق کا اعلان ہے باطل کے خلاف، یہ مجلسیں ہر دور میں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ یہ مجلسیں اہل بیت اطہار کی حقانیت کی سچی دلیل ہے۔ تم بھی کسی کا ذکر کرو، ہم بھی ذکر کرتے ہیں، اعتراض کی کیا بات ہے؟ لیکن جب تم ذکر کرو گے اور فرش بچھاؤ گے تو کیا کہو گے کہ جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ کون ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں اس نے کبھی رسول کی زبان چوسی، کبھی رسول کی زلفیں پکڑیں، کبھی رسول کے دوش پر سوار ہوا، کبھی رسول کے ہاتھوں پر سوار ہوا، اور رسول نے بار بار ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تمام علماء عالم اسلام نے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ فرش عزا کی بڑی عظمت، بڑی اہمیت ہے۔ مجلسیں، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتیں تو ہمارا وجود باقی نہ رہتا، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتیں تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں کہیں گم ہو گئے ہوتے، کھو گئے ہوتے۔ یہ مجلس حسین لا الہ الا اللہ لا اکراہ فی الدین کی سچی تصویر ہے۔ جس کا دل چاہے چاند محرم کا فلک پر نمودار ہو گیا، جس کا دل چاہے فرش عزا پر آ کر بیٹھے، جس کا دل نہ چاہے وہ آ کر نہ بیٹھے۔ یہاں کوئی زبردستی نہیں ہوئے، لیکن آئے گا وہی جسے امام کی طرف سے اشارہ ہوگا۔ ہر کوئی فرش پر آ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ انشاءاللہ آگے کی تقاریر میں مسلسل گفتگو رہے گی۔ میرا موضوع وارث دین اور قرآن، کیونکہ میرے سننے والے محترم جانتے ہیں کہ قرآنی آیات کا سلسلہ میری تقریر میں رہتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، کوئی یہ نہ سوچے کہ مجلسوں کی بنا مجلسوں کی بقا، مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں، مجلسوں کی بقا، مجلسوں کی بنا، مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود ان مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ اس جملے کو اپنے ذہن و دل و دماغ پر نوٹ فرمائیں کہ مجلسوں کی بقا، جناب حبیب ابن مظاہر کتنا
بڑے بعظمت امام کی نگاہ میں کہ جسے امام وقت یہ کہے کہ یہ رجل فقیہ کہہ کر امام پکاریں تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اور ناصرانی امام حسین میں جس کا شمار ہو۔ فرش اعضاء کی عظمت دیکھیں کہ فرش اعضاء کی عظمت کیا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر جنت میں بہت حشاش بشاش بیٹھے ہوئے ہیں۔ عالم دین نے پوچھا حبیب اب تمہارے دل میں کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو تو باقی نہیں ہوگی اس لیے کہ تمہیں جنت مل گئی؟ حبیب نے کہا نہیں، یہ میرے دل میں ایک تمنا، ایک خواہش، ایک آرزو باقی ہے، اور وہ یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ خداوند عالم مجھے دوبارہ زندگی عطا کرے تو میں وہاں جا کر شریک ہو جایا کروں جہاں حسین کی فرش عزا بچھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! فرش عزا کی عظمت کا اندازہ لگایا آپ نے کہ فرش عزا کی عظمت کیا ہے، جہاں حسین کی فرش عزا بچھی ہوئی ہے۔ تو اس فرش عزا کو آپ سبک نہ سمجھیے گا، اس فرش عزا کو آپ بہت عظمت اور احترام کیجیے۔ سورہ قصص قرآن کا 28واں سورہ ہے، اور آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ آج صرف آیت کا ترجمہ کروں گا اور کل سے انشاءاللہ اسی آیت کے اوپر گفتگو آگے جائے گی۔ وَنُرِيدُ آواز قدرت آ رہی ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا، ہم نے ارادہ کر لیا، ہمارا یہ ارادہ ہے، یہ وہی نرید اور یرید ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ ہے یرید، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جسے تم زمین پر کمزور بناؤ گے در حقیقت کمزور نہیں ہیں، تم نے انہیں کمزور بنا دیا ہے۔ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم انہی کو امام بنائیں گے، انہی کو وارث بنائیں گے۔ غور فرمایا تو اتنا معلوم ہو گیا کہ جہاں وراثت ہوگی وہیں امامت ہوگی، جہاں امامت ہوگی وہیں وراثت ہوگی۔ اس آیہ مبارکہ کے سلسلے میں ذیل میں انشاءاللہ مسلسل آپ سے خطاب رہے گا کہ کائنات کے خالق عظیم نے کیا کہا کہ وارث کون بنتا ہے، وارث کون بناتا ہے، وارث دین کون ہے۔ چلتے چلتے بس ایک جملہ آپ تک پہنچا دوں کہ آج بھی ایک وارث دین موجود ہے، یا یہ کہوں کہ آج بھی ایک وارث فرش عزا موجود ہے۔ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی طاقت و قوت سے عزا خانے کو سجائے، فرش عزا کو سجایا، امام بارگاہوں کو سجایا؟ نہیں، ایک وارث حسین پردہ غیب میں موجود ہے۔ یہی میرا ٹاپک ہے، یہی میرا موضوع ہے کہ وارث دین اور قرآن، ایک وارث پردہ غیب میں آج بھی موجود ہے۔ جو پردہ غیب سے دیکھ رہا ہے وارث شریعت ہے، وارث دین ہے، اب کسی کا نہیں ہے تو نہ ہو، اس میں ہمیں کیا لینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ فرش عزا، یہ مجلسیں اتنا دن ہو گیا، اتنا وقت گزر گیا، اب یہ مجلسوں کی ضرورت کیا ہے، اس فرش عزا کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے، اس لیے واجب کی نیت سے ہم کرتے ہیں تاکہ وارث عزا کو اپنا چہرہ دکھا سکیں، وارث عزا کے سامنے ہم پیش ہو سکیں، جو فرزند فاطمہ ہے، جو پردہ غیب میں موجود ہے، تاکہ ہم اس سے سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے آپ کے جد کا غم، جب بھی فلک پر چاند نمودار ہوتا تھا تو ہم آپ کے جد کا غم مناتے تھے، اور آپ ہی نہیں مناتے، تمام ائمہ اور تمام فرشتے غم اہل حسین مناتے ہیں۔ یہ فرش عزا، پھر بار بار میں آپ کو دوہرا رہا ہوں اور لانا چاہتا ہوں اس فرش عزا کی عظمت اور اہمیت کے لیے کہ فرش عزا امام علی مقام
کی نگاہ میں بڑی عظمت ہے۔ کیا وہ جملہ بھول گئے کہ جب شادی میں اصرار کرنے کے لیے فرض علی ابن الحسین کے پاس کوئی یہودی آیا اور اس نے کہا کہ مولا میرے یہاں شادی میں شرکت فرما لیجئے، بہت اصرار کے بعد واقعہ کربلا کے بعد امام نے فرمایا کہ ہم نے خوشی کی محفل میں آنا بند کر دیا ہے، ہم خوشی کی محفل میں نہیں جاتے۔ اس نے کہا مولا جو آپ فرمائیں گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تم میرے جد کی فرش عزا بچھا، جب تم میرے جد کی فرش عزا بچھائے گا تو میں تیرے یہاں ضرور آؤں گا۔ تو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ چوتھے امام اور تمام آئمہ فرش عزا بچھانے سے خوش ہوتے ہیں، اور امام تشریف لاتے ہیں۔ فرش عزا کی عظمت یہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں، کہ جس میں اہل بیت اطہار نے آنے کا، شمولیت کا، شرکت کا وعدہ کیا اور یہ کہا ہو کہ تم یہ عمل انجام دو تو ہم تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، تم یہ فعل انجام دو تو ہم تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔ کوئی عمل آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے۔ سارے اعمال کی عزت و عظمت اور منزلت اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی کسی بھی فرد نے از ابتدا تا انتہا یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ عمل انجام دو تو ہم تمہارے یہاں شریک ہو جائیں گے، تم یہ فعل انجام دو تو ہم تمہارے یہاں شریک ہو جائیں گے۔ کسی فعل اور کسی عمل کے لیے اہل بیت اطہار نے نہیں فرمایا۔ سوائے مجلس حسین کے، جس میں امام حسین علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا گیا، شہزادی کونین خاتون جنت نے یہ فرمایا کہ تم فرش عزا بچھاؤ، ہم تمہارے یہاں مہمان بن کر آئیں گے، اور یہ شرط بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہوں تب ہم آئیں گے یا فرش عزا بچھانا، کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک انسان بھی اگر ہے تو وہ فرش عزا بچھا سکتا ہے عقیدت و احترام کے ساتھ، اور اسی عقیدت و احترام کے ساتھ وہ حسین کا غم منا سکتا ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت کم لوگ چاہنے والے ہیں، کہیں 2 گھر 10 گھر یا اس سے بھی کم، لیکن وہاں بھی امام حسین کی فرش عزا بچھائی جاتی ہے۔ کوئی عمل آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی نے کہا ہو کہ ہم آئیں گے سوائے مجلس حسین اور فرش عزا حسین کے۔ ہر امام نے، اور خود خاتون جنت کا وعدہ ہے آپ سے، اسی لیے آپ اپنی منزلت اور فرش عزا کی عظمت کو پہچانیں کہ جب کوئی عزادار، جب کوئی چاہنے والا اہل بیت اطہار کا اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو روایات میں ہے کہ اس کے سرہانے شہزادی کونین تشریف لاتی ہیں۔ اب عظمت پہچانیں کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کا احتضار کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی روح کو قبض کریں، اس کی روح کو نکالیں۔ جیسے ہی ملک الموت قریب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت تشریف فرما ہے تو ان کی ہمت جرأت نہیں ہوتی کہ اس عزادار کی روح کو قبض کریں اور نکالیں۔ جیسے ہی وہ عزادار اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو شہزادی کونین سرہانے آ کر ہی پوچھتی ہیں بتا کہاں سے تم اس کی روح کو قبض کرو گے؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پیروں سے روح کو قبض کریں۔ اب ذرا سوچیں، غور کریں، پیروں سے روح نکالیں۔ خاتون جنت فرماتی ہیں خبردار پیروں سے روح قبض نہ کرنا، اس لیے کہ یہ عزادار
انہی قدموں سے انہی پیروں سے چل کر میرے لال حسین کی مجلس میں جاتا تھا۔ اللہ عظمت پہچانے۔ پھر ملک الموت پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اجازت ہے کہ ہم اس کی روح ہاتھوں سے نکالیں؟ خاتون جنت فرماتی ہیں ہاتھوں سے روح قبض نہ کرنا، اس لیے کہ یہ انہی ہاتھوں سے میرے لال حسین کا ماتم کرتا تھا۔ مناقب الشعراء کی روایت ہے۔ پھر ملک الموت پوچھتے ہیں شہزادی کیا اجازت ہے کہ سینے سے روح قبض کریں؟ شہزادی فرماتی ہیں سینے سے روح قبض نہ کرنا، اس لیے کہ سینے پر ماتم کا نشان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر میں ملک الموت پوچھتے ہیں شہزادی کیا اجازت ہے کہ اس کی آنکھوں سے ہم روح قبض کریں؟ شہزادی فرماتی ہے خبردار آنکھوں کا نام نہ لینا، اس لیے کہ انہی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو میرے رومال میں اب بھی موجود ہیں۔ اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک مرتبہ التجا کرتے ہیں شہزادی حکم ربی یہ ہے کہ اس کی روح کو قبض کیا جائے اور اس کا وقت آخر آ چکا ہے، وقت اختتام آ چکا ہے۔ شہزادی کونین بنت رسول فرماتی ہیں جاؤ جنت میں جاؤ، فلاں درخت سے وہ پھول لے کر آؤ اور اس عزادار کو سنگھا دو، خوشبو بن کر اس کی روح اس پھول میں سما جائے گی۔ یہ ہے مجلس حسین میں شرکت کا، فرش اعضا بچھانے کا اور فرش اعضا پر آنے کا کی عظمت و منزلت۔ ہم خالی ان کو نہیں مانتے، ان کی محبت کو دل میں نہیں بساتے، ہم خالی ان کا کلمہ نہیں پڑھتے کہ جو یہ کہے کہ کتنی بھی پریشانی مشکلات میں ہو تو وہ نہیں آ سکتے، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو اپنا قائد اور رہبر اور تسلیم کرتے ہیں جنہوں نے قدم قدم پر یہ کہا کہ ہر مشکل میں پکارو، ہم تمہاری مشکل کو شائع کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ فرش اعضا آج تمہیدی مجلس میری اپنی آخری منزل تک آ چکی۔ فرش اعضا کی بڑی عظمت ہے۔ شہزادی کونین جنت سے یہاں تشریف لے آتی ہے، اور یہ یاد رکھیے خالی انسان فرش اعضا نہیں بچھاتے، جنات فرش اعضا بچھاتے ہیں۔ جناتوں میں بھی ایک گروہ ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو عبادت کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ تسبیح و تقدیس و تحلیل کرتا رہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مرضی معبود کے مطابق قدم اٹھائے اور اس کے مطابق چلے، اس کا نام عبادت ہے۔ اور اس سے بہتر عبادت کیا ہوگی کہ جو انسان فرش اعضا پر آئے۔ آئیے یہ منزلت اور یہ عظمت، یہ عظمت حسین علی مقام کس کس منزل پر رسول نے پہچنوایا، کس کس منزل پر رسول اسلام نے آواز دی کہ یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ دنیا کا کوئی ایسا نانا دکھا دیجئے کہ جتنی ناز برداری رسول اسلام نے حسین کی ہے کسی اور کی کہ نانا نے کی ہو۔ انبیاء کا سلسلہ ہمارے سامنے موجود ہے، نبیوں کا تسلسل موجود ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو رسول خاموش رہے، رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ بہت مشہور و معروف واقعہ آپ کے ذہن عالی میں ہوگا کہ رسول اسلام مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے کیا دیکھا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ امام حسین کا پیر آبا میں الجھا اور ایک مرتبہ رسول اسلام نے خطبے کو منقطع کیا۔ رسول چاہتے تو کسی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ ذرا جا کر حسین کو گود میں اٹھا لو، حسین کو لے آؤ، لیکن سرکار دو عالم نے یہ بتا دیا کہ خطبے کو منقطع کر کے قیامت تک کے انسانوں پر مہر لگا دی کہ دیکھو یہ خطبہ جتنا دے رہا ہوں اتنا سمجھو گے، جسے اٹھا رہا ہوں وہ قیامت تک کے خطبوں کا محافظ ہے، وہ قیامت تک کے خطبوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اٹھانے کے بعد آواز دی ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، یہ حسین ہے۔ اور کیوں نہ ہو،
فاطمہ زہرا نے بڑی محنتوں سے حسین کو پالا تھا۔ فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا، چاند رات کی مجلس ہے، چاہنے والوں، یہ چاند بڑا غم لے کر آتا ہے۔ جب یہ فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو عزاداروں کے دل غم سے ڈوبنے لگتے ہیں۔ میں اپنے منزل اختتام تک آ گیا۔ رسول اسلام نے بار بار پہچنوایا امام حسین کو کہ حسین کا غم ہمیشہ منانا، حسین کے غم کو نہ چھوڑنا۔ جب محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا تو ایک مومنہ عزادار تھا کہ جب محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا تھا تو وہ اپنے یہاں حسین کی فرش عزا بچھاتا تھا۔ اس سال جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو کچھ ایسی مشکلات، کچھ ایسی پریشانیاں آئیں کہ آنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ باقی نہیں ہے۔ اس نے چاہا کہ حسین کی فرش عزا کیسے بچھاؤں۔ ہاں، چاہنے والوں گھر میں بیٹھا رو رہا تھا، گھر میں بیٹھا ہوا آنسو بہا رہا تھا کہ اس کی نیک زوجہ آئی اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ کیوں غمگین ہو، کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیوں نہ آنسو بہاؤں، دیکھتی نہیں محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس طرح سے امام عالی مقام کی مہمان نوازی کریں گے، کس طرح سے حسین کو اپنے یہاں مہمان بلائیں گے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم حسین کے لیے کیا تقسیم کریں گے۔ عزیزو، چاہنے والوں، بس ایک مرتبہ اس مومنہ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن آنسو آنے کے بعد جو سر اٹھایا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے شوہر نے پوچھا کہ تیرے چہرے پر مسکراہٹ کیوں ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس جو دولت خداوند عالم نے دی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہا کون سی دولت ہے؟ کہ خداوند عالم نے ہمیں 2 فرزند عطا کیے ہیں، آج محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا ہے، کل پہلی محرم ہے، تم جا کر فرزندوں کو تقسیم بیچ دو، فروخت کر دو، ان سے جو پیسے آئیں اس کی حسین کی فرش عزا بچھائی جائے گی، حسین کا ماتم ہوگا، حسین کی زری رکھی جائے گی، حسن حسین کے نام کی شمع روشن ہوگی۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ اس کا شوہر خاوند بچوں کو انگلیاں پکڑ کر لے کر چلا، جب بازار میں آیا جہاں پر فروخت کیا جاتا تھا تو باپ نے بیٹوں سے کہا یہ نہ کہنا کہ تم میرے فرزند ہو، بلکہ یہ کہنا کہ تم میرے غلام ہو۔ آپ منزلت پہچانیں اور سوچیں اور غور کریں کہ کیا منزل ہے، کیا قربانی کا جذبہ ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ ہاں عزیزو، صبح سے شام ہو گئی، کوئی لینے والا بچوں کو خریدنے والا کوئی نہیں آیا۔ بس ایک مرتبہ جب سورج ڈوب رہا تھا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے دوش پر ابا کو ڈالے ہوئے ہے، ایک شیخ ہے جو آ رہا ہے۔ آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا بچوں کو بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، ہم بچوں کو فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے باپ نے قیمت بتائی، آنے والے نے کہا کہ تو نے قیمت بہت کم بتائی ہے، یہ قیمت ان بچوں کی نہیں ہوتی، یہ بچے تو بہت اچھے بچے ہیں، یہ بچے تو چاند کے ٹکڑے ہیں، ان بچوں کو تو کیوں فروخت کر رہا ہے؟ بس اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آنے والے نے آگے کوئی سوال نہیں کیا، جو قیمت مانگی تھی وہ قیمت ان کو ادا کر دی، بچوں کو لے کر چلا، اپنے گھر آیا، بہت ہی خوشحال تھا۔ اور یہ اپنے جب گھر واپس آیا تو اپنے آنکھوں میں آنسو تھے، زوجہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، بالوں کو بکھرائے ہوئے تھی۔ ہائے! آنے کے بعد شوہر نے کہا اگر تمہارا یہ حال ہے تو بچوں کو فروخت کیوں کیا؟ کیا بچے یاد آ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے بچے یاد نہیں آ رہے، بلکہ مجھے علی اکبر کی جوانی یاد آ رہی ہے، مجھے قاسم یاد آ رہے ہیں۔ ہاں چاہنے والوں، ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جو پیسہ اس کو ملا، اس پیسے کو لے کر اس نے عزاخانہ سجایا، اپنے گھر میں زری سجائی، شمع لے کر آیا۔ بچوں نے ماں سے وصیت کی تھی کہ جب چاند رات آ جائے اور جب چاند رات آئے تو تم جب شمع جلاؤ تو میں 2 شمع ہماری طرف سے بھی روشن کر دینا، نہ معلوم ہم کہاں ہوں گے۔ بس یہ سننا تھا، یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ دروازے پر دق الباب ہوا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ کیا دیکھا کہ کوئی بی بی نقاب پوش آئی ہیں اور مرتبہ آواز دی، دروازہ کھولا۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ کوئی بی بی تشریف لائی ہیں، بچوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ان بچوں نے خلاف
خلاف ورزی کی ہے، ان بچوں نے کوئی آپ کے خلاف ورزی کی ہے، کچھ ان بچوں نے آپ سے کہا ہے یہ بچے خوشی خوشی قربان ہونے کے لیے گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بہت پیارے بچے ہیں، یہ بچے بہت اچھے بچے ہیں، میں ان بچوں کو واپس کرنے کے لیے آئی ہوں، یہ بچے تمہیں قبول ہوں، یہ بچے اپنے پاس رکھو۔ ان بچوں کو کھانا پانی پلا دیا گیا ہے، انہیں سیراب کر دیا گیا ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے کہا کہ ہم جن بچوں کو آقا حسین کے نام پر فروخت کر چکے، اب ہم بچوں کو لے کر کیا کریں گے، یہ ہمارے پاس درہم پیسہ ختم ہو چکا۔ آنے والی مومنہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے۔ کہا نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا تو جس کے نام پر پانی پلاتی ہے، تو جس کے نام پر پانی پلاتی ہے، تو جس کے نام پر کھانا کھلاتی ہے، میں اسی کی دکھیا ماں فاطمہ زہرا، مجھ سے نہیں دیکھا گیا کہ تمہارے بچے ماں سے جدا ہو جائیں۔ ایک ماں کے دل میں بچوں کی کیا تمنا رہتی ہے، کیا آرزو، کیا خواہش رہتی ہے۔ ہاں چاہنے والوں، بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا، یہ عزاداری قائم و دائم رہے جب تک وارث غم ظاہر نہ ہو جائے۔ آئیے فرش عزا سب مل کر بچھائیں، آئیے سب مل کر ماتم میں شریک ہو جائیں، اور اس طرح سے ہم ماتم اور مجلس منعقد کریں تاکہ آئندہ سال یہ پتہ نہ چلے، یہ معلوم نہ ہو کہ جو حالات دنیا کے ہیں اس طرح سے ہم انجام دے رہے ہیں، بلکہ جس طرح سے حزب سابق انجام دیتے تھے اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ ذرا فاطمہ زہرا کو کوئی شکایت نہ ہو جائے۔ فاطمہ زہرا سے ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اے شہزادی، آپ کے لال کا غم کا چاند نمودار ہو گیا، ہم مشکل میں ہیں، ہماری مشکل کو حل فرمائیے گا۔ اے شہزادی، ہم آپ کے لال کا غم کی جس طرح سے منانا چاہتے تھے اس طرح سے نہیں منا رہے، اس لیے کہ شہزادی کونین کے متعلق یہ ہے، بس آخری جملہ ہے کہ جب محشر بپا ہوگا تو آواز آئے گی، اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی گزر رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ چاہنے والوں، یہ سننا تھا کہ لوگ پوچھیں گے کیا مرد بھی اپنی آنکھیں بند کریں گے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ فاطمہ اس طرح سے گزریں گی کہ دامن صبر چھوٹ جائے گا۔ کسی نے پوچھا مولا کس طرح سے گزریں گی؟ کہ ایک ہاتھ میں علی اصغر کا کٹا ہوا سر، دوسرے ہاتھ میں خون میں ڈوبا ہوا حسین کا کرتا، فریاد کریں گی پہلے عزاداروں کو جنت میں داخل کرو، اس کے بعد فاطمہ جائے گی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس کائنات روتی ہے، کیسا یہ چاند ہے لوگوں جس
کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے روتا ہے دن سدا اس کو روتا ہے دن سدا اس کو اور چھپ کے رات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے ماتم بپا ہے سو اور غم کی رات چھائے ماتم بپا ہے سو اور غم کی رات چھائے رکتے نہیں ہے یہ آنسو رکتے نہیں ہے یہ آنسو گٹ گٹ کے رات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے روئے گا کون بابا میرے حسین کو روئے گا کون بابا میرے حسین کو آ دیکھ نبی زادی آ دیکھ نبی زادی حسین قوم روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند کیا بات ہے کیا بات ہے یار جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے مظلوم ہے جہاں ہے مادر حسین کے مظلوم ہے جہاں ہے مادر حسین کی حسین کی غربت پہ حسین کی غربت پہ سارا دن رات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے روشن ہے داغ مات آسینہ دیکھ میرا روشن ہے داغ مات
ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے اصغر نے رن میں جا کے ہائے ماں کی لاج رکھ لے اصغر نے رن میں جا کے ہائے ماں کی لاج رکھ لے اصغر کی کم سنی پہ اصغر کی کم سنی پہ ہائے حیات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے قاسم کی لاش ایسی تقسیم ہو کے آئے قاسم کی لاش ایسی تقسیم ہو کے آئے روتے ہیں پھول اور کلیاں روتے ہیں پھول اور کلیاں ہائے بارات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے ماں حسین کی بابا کے ساتھ ساتھ روتی ہے ماں حسین کی بابا کے ساتھ ساتھ اکبر کو کربلا میں اکبر کو کربلا میں ساری سادات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں جسے کائنات روتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں آخری ٹھیک ہے جسے کائنات روتی ہے چاند ہے جاگو بھائی جاگو کیا بات ہے جسے کائنات روتی ہے ماں ماتمی اسد کو لوہے سے کھا گئے ماں ماتمی اسد کو لوہے سے کھا گئے پڑھتا ہوں شاک جب نوئے پڑھتا ہوں شاک جب نوئے ماں ساتھ ساتھ ہوتی ہے کیسا یہ چاند ہے لوگوں شاباش شاباش کیا بات سغرا نے روک کہا دیکھ کر چاند کو سغرا نے روک کہا دیکھ کر چاند کو
سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، میرے زخم کو تازہ کرنے، میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، میرے زخم کو تازہ کرنے، میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، میرے زخم کو تازہ کرنے، میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، تو اس دم کیوں نہ چمکا زندہ میں اندھیرے جب چھائے، جب ٹھوکر کھا کے گرتے تھے وہ میرے مادر جائے، اب فلک پہ روشنی لے کر، اب فلک پہ روشنی لے کر کس منہ سے جا گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، تو اس دم کیوں نہ چمکا زندہ میں اندھیرے جب چھائے، جب ٹھوکر کھا کے گرتے تھے وہ میرے مادر جائے، اب فلک پہ روشنی لے کر، اب فلک پہ روشنی لے کر کس منہ سے چھا گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، میرے زخم کو تازہ کرنے، میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو، جب شام غریبا پھیلی اور پہنچے اندھیرے اس در پر، اکبر نہ لوٹ کے آئے گا بے آس وہ بیٹھی تھی گھر پر، امیدوں کی ایک شمع، امید
دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو میرے زخم کو تازہ کرنے میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو جب شام غریبا پھیلی اور پہنچے میرے اس در پر اکبر نہ لوٹ کے آئے گا بے آس وہ بیٹھی تھی گھر پر امیدوں کی ایک شمع امیدوں کی ایک شمع پھر سے جلا گیا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو میرے زخم کو تازہ کرنے میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو تو جیسے جیسے چمکتا ہے میرا دم بھی یوں ہی نکلتا ہے امید کی چلتی سانسوں کو رفتہ رفتہ تو نکلتا ہے تو چاند نہیں وہ اجگر ہے تو چاند نہیں وہ اجگر ہے میرا دل جھکا گیا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو میرے زخم کو تازہ کرنے میرے زخم کو تازہ کرنے پھر سے کیوں آ گیا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو تو جیسے جیسے چمکتا ہے میرا دم بھی یوں ہی نکلتا ہے امید کی چلتی سانسوں کو رفتہ رفتہ تو نکلتا ہے تو چاند نہیں وہ اجگر ہے تو چاند نہیں وہ اجگر ہے میرا دل جھکا گیا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رو کے کہا دیکھ کر چاند کو سغرا نے رہ گئی تنہا سغرا 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 رہ گئی تنہا گھر بیٹھ کبیر آسانے میں تیر دگر سامانے گھر بیٹھ کبیر آسانے میں تیر دگر سامانے قدم
بڑا قدماں دے نشان بڑا سغرا رہ گئی تنہا 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 کر بیڑ طویل ازانے میرے جین نگر سامانے کر بیڑ طویل ازانے میرے جین نگر سامانے قدماں دے نشان بڑا قدماں دے نشان بڑا سغرا رہ گئی تنہا کر بیڑ طویل ازانے میرے جین نگر سامانے کر بیڑ طویل ازانے میرے جین نگر سامانے قدماں دے نشان بڑا قدماں دے نشان بڑا سغرا رہ گئی تنہا 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 مالک الموت تو ہی میں کرے رہ گئی تنہا جی میں مالک جانا ہوے رہ گئی تنہا میں راضی ہاں میں راضی ہاں رہ گئی تنہا جی میں مالک جانا ہوے رہ گئی روح میں ڈاؤ تھا گن منجے جدا کے مرنا دا ہوے مت مرا دے داغ جدائی والا رہ گئی تنہا مت مرا دے داغ جدائی والا رہ گئی او منڈے ہاتھ لادا ہووے او جس رنگی وچ تو ٹر آئے اکبر تو نہیں بلنا ہے جس رنگی وچ تو ٹر آئے او اکبر تو نہیں بلنا ہے سن دے ویڑے ویسن کھا سن دے ویڑے ویسن کھا سغرا رہ گئی تنہا 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 سغرا مک مار گیا میں سغرا دا میں ڈر گئے سارے ویر رہ گئی تنہا میں ہجر دی ماری ملگا ہاں درد دی تصویر تنڈے نقش قدم کو چم چم گئے بدرا دیے شیر رہ گئی تنہا توڑے کوئی تاولا ہاوت نہ دے توڑے کوئی تاولا ہاوت
ناتے ہونی تمہارے ویسے دل گیرے اے مولا ارمانے تڑا ہو گیا گھر میں آنے اے مولا ارمانے ہو تڑا ہو گیا گھر میں آنے اکبر ٹر گیا روندا اکبر ٹر گیا روندا سغرا رہ گئی تنہا سغرا رہ گئی تنہا سغرا رہ گئی تنہا سغرا رہ گئی تنہا جس رنگ وچ تو ٹر آئے اکبر تو نہیں بننا ہے جس رنگ وچ تو ٹر آئے اکبر تو نہیں بننا ہے سنجے ویڑے ویسن کھا سنجے ویڑے ویسن کھا سغرا رہ گئی تنہا سغرا رہ گئی تنہا سغرا رہ گئی تنہا سغرا مان گیا میں سغرا دا رہ گئی تنہا میں نہ ڈر گئے سارے ویر تنہا سغرا میں ہجر دی ماری سغرا ہاں دے دادی تصویر تنڈے نقش قدم کو چم چم گئے وہ دلا دیے شیر تھوڑے کوئی والا حاوت نہ دے تھوڑے کوئی والا حاوت نہ دے ہونے تمہارے ویسے دل گیرے او گھر بیڑ دویر ازانے میں نے جین دا گھر سامانے گھر بیڑ دویر ازانے او میں نے جین دا گھر سامانے قدماں دے نشان بڑا قدماں دے نشان بڑا سغرا رہ گئی تنہا 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 اے ماتمی ہاون جادی ہوئے علی اکبر دی شادی اے ماتمی ہاون جادی ہوئے علی اکبر دی شادی آجا بارے میں مولا آجا بارے میں مولا سغرا رہ گئی تنہا 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 اے ماتمی ہاون جادی ہوئے علی اکبر دی شادی اے ماتمی ہاون جادی ہوئے علی اکبر دی شادی آجا بارے میں مولا آجا بارے میں مولا سغرا رہ گئی تنہا سغرا رہ گئی تنہا سغرا طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ
سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیک، السلام علیکہ وعلی امکہ و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الرازی بالقدر والقضاء. سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان. الامان الامان من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من انصارک وعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاة والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم